کا ایبروٹینم میں بھی وجہ المفاصل پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک انتقال ایسا ہے جو بھیس بدل جاتا ہے۔ وہ میں آپ کو یاد دینا، میں نے کہا تھا نا وجہ، اس میں انتقال مرض، بیماری وہی ہے جو نیچے اتر گئی ہے یا اوپر چڑھ گئی ہے، ایک عضو سے دوسرے میں چلی گئی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بیماری جب جگہ بدلتی ہے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا وجہ المفاصل کی بات کر رہے ہیں، جوڑوں کے درد، ان میں ایبروٹینم اچھا اثر رکھتی ہے، مگر اس کو اگر آپ دبا دیں گے یعنی کسی مریض میں جوڑوں کے درد کو، تو اسہال کی تکلیف ہوگی اور اسہال کے نتیجے میں آرام آئے گا۔ یعنی ایک بیماری ایک دوسری بیماری میں بدل رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زہریلے مادے جو جسم میں دردیں پیدا کرتے ہیں، وہ جب انتڑیوں میں خارج ہونے لگیں تو اس کے نتیجے میں ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور اسہال لگ جاتے ہیں۔ اب فیصلہ کن یہ بات ہے کہ آیا اسہال سے اس کو واپس کر کے جوڑوں میں پھینکا جائے یا جوڑوں سے اسہال میں رہنے دیا جائے۔ یہاں اگر آپ اس کو واپس پھینکیں گے تو غلطی ہوگی، کیونکہ جوڑوں میں درد کا رہنا بتاتا ہے کہ خون کے اندر مفسد مادے زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور ان کی لیول بڑھ گیا ہے، ان کی سطح اونچی ہو گئی ہے۔ اسہال اس کو باہر نکال رہے ہیں، اس لیے ان اسہال کو روکنا ٹھیک نہیں، لیکن جب مریض آرام پا جائے پھر اس کا علاج اسی دوا سے ہوگا، کیونکہ یہ دوا دونوں جگہ کام کرے گی۔ پھر وہاں یہ اثر نہیں دکھائے گی کہ ایک طرف سے دوسری طرف دھکیل رہی ہے۔ وقتی طور پر فوراً اسہال دبانا نقصان دہ ہے، لیکن جب مریض خود بخود کچھ عرصے کے بعد شفا پا جائے، نرم غذا رکھنی چاہیے، پھر اس کو یہ دوا دیں گے تو جوڑوں پر بھی اثر کرے گی، انتڑیوں کو بھی مضبوط بنائے گی، اور رفتہ رفتہ اس سے مریض بہتر ہو جائے گا۔ جو سوکھے کے مریض ہیں ان کا بھی اسہال سے تعلق ہوتا ہے، اکثر دائمی اسہال کے مریض ہوتے ہیں۔ اس لیے جب یہ باتیں آپ علامتیں پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس طرح جوڑ ڈالا کریں، آپس کے تعلقات جس طرح دواؤں کے ہیں اسی طرح بیماریوں کے ہیں، اور ان دونوں کو اگر آپ کھول کر اپنی نظر میں لے آئیں گے تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کی بیماری دیکھ کر دواؤں کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ترقی کرے گی۔ اب سوکھے کا، ایسے سوکھے کا جس کا ذکر ایبروٹینم میں ملتا ہے، اسہال سے بھی تعلق ہے اور ٹانگوں کا اعضاء کا نیچے سے سوکھنے سے تعلق ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مادہ زہریلا پیدا ہو رہا ہے بعض جراثیم کے نتیجے میں یا ویسے اندر موجود ہے، جیسا جوڑوں میں درد پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے، اور وہ زہریلا مادہ اگر اسہال کی صورت میں نکلتا ہے تو ساتھ سوکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ روکیں گے تو خطرہ ہے کہ دماغی بیماریوں میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اس لیے صحیح دوائی کا استعمال ضروری ہے، اور ایبروٹینم وہاں انتقال مرض والا کام نہیں کرتی بلکہ دونوں حالتوں کو درست کرتی ہے۔ اس لیے ایبروٹینم دینے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ مریض کا ایک مرض دور ہو رہا ہو اور دوسرا پیدا ہو رہا ہو۔ ہاں، اگر کسی اور دوا سے آپ نے اسہال روکے تو سوکھا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوکھا ایک خاص نوعیت کا ہے جس کا ایسے زہروں سے تعلق ہے جو انتڑیوں میں سوزش بھی پیدا کرتے ہیں اور سوکھا بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ایبروٹینم ضروری ہے ایسی صورت میں، اور سوکھے کی دواؤں میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو دوا ہے بس وہی کام آتی ہے، دوسری دوائیں یا چھٹا کام نہیں آتا۔ خوب پہچان لینا چاہیے، الا ماشاءاللہ اکثر سوکھے کے مرض اتنے واضح طور پر ہومیوپیتھک دواؤں میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ فوراً پہچانے جائیں گے اور ان کا
علاج کچھ مشکل نہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. 3 دوائیں میں نے آپ کو سوکھے کی 4 غالباً بتائی تھیں. کون کون سی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا؟ ایک نیٹرمیور ہے اور ایک بروٹنم اور سیمیسی فیوجا بھی ہے. لیکن اور ریسیموسا. ہاں جی. اور کیا تھی؟ نیٹرمیور بتا دیا آپ نے مجھے؟ ٹھیک ہے. نیٹرمیور ہے اور ایبروٹینم ہے. دوائیں بہت ہیں اصل میں اس میں, اور سیمیسی فیوجا سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک اور دوا میں نے بتائی تھی, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی خود, جس کا حملہ دماغ پر ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, کسی کو یاد ہے وہ کیا دوا تھی؟ کیا اگر علاج غلط جی ایتھوزا ہے. ایتھوزا سب سے اہم دوا, وہ بہت ہی ضروری ہے, جو مجھے یاد تو تھی مگر اس وقت ذہن سے نکل گیا تھا لفظ. ایتھوزا پہ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی. ایتھوزا میں یہ ہوتا ہے کہ اسال نہیں لگتے, اس لیے یہ نمایاں بات ہے. ہر دوا کے لیے میں نے کہا تھا نا کوئی ٹیگ لگا لیں, کوئی نشانی ایسی لگا لیں کہ جب وہ عجیب بات نظر آئے تو وہ دوا فوراً ذہن میں آئے. اکثر سوکھے کی بیماریوں میں اسال کی شکایت ساتھ جڑی ہوتی ہے, اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ شروع میں کہ اسال کی وجہ سے بچہ سوکھ رہا ہے, حالانکہ سوکھے کی وجہ سے اسال لگے ہوتے ہیں. یہ الگ الگ باتیں ہیں دو. لیکن سوکھا ضروری نہیں کہ اسال کی علامتیں پیدا کرے. ایک دوا ہے ایتھوزا جس میں وہ قبض کی علامت پیدا کرتا ہے, اور بعض دفعہ قبض ایسی سخت کہ ڈاکٹروں کو شبہ پڑتا ہے کہ وہ جو نیچے غذا کے فضلے کو لے جانے کا راستہ ہے وہ بند ہے یا بنا ہی نہیں. ایک ایسا ہی کیس ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا جس کے متعلق سرجنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیٹ چاک کر کے سوراخ بنایا جائے. ان کو یقین تھا کہ نالی کا راستہ ہی نہیں بنا, کیونکہ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا ایک دفعہ بھی اس نے فضلہ نہیں کیا, اور سوکھے کی آخری حالت تقریباً پہنچ چکی تھی. میں نے اس سے پوچھا ماں سے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بچے کی حالت آپریشن کے قابل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, اس وقت وہ کچھ دیر اس کو بلڈ کریں گے غالباً. یعنی اس نے یہ لفظ تو نہیں بولے, ماں تو بیچاری ان پڑھ سی تھی. جو تاثر میں نے لیا وہ یہ تھا کہ ہاسپٹل میں فوراً آپریشن تو بہرحال ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو چاقو لگا تو ویسے ہی مر جائے گا, لیکن کچھ عرصہ لگائیں گے. تو مجھے اس سے ہومیوپیتھک تجربے کا موقع مل گیا. میں نے اس سے کہا کہ یہ ایتھوزا دوا ہے, یہ شروع کرا دو, اور کچھ عرصے کے بعد مجھے بھی بتانا اور ڈاکٹر کو بھی دکھانا. اب مجھے یاد نہیں کہ عرصہ کتنا تھا, ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ پہلی دفعہ اس کو خود اجابت ہوئی. اور اجابت دست نہیں تھے بلکہ نرم اجابت تھی, مگر کچھ بندی ہوئی نرم اجابت. اور اس دن کے بعد سے بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلا اثر جو اس کا فوراً دکھائی دیتا ہے یعنی ایتھوزا کا, وہ یہ ہے کہ بچہ جو الٹیاں کرتا ہے کچے دودھ کی, اس میں کمی آ جاتی ہے. کچھ دیر وہ دودھ معدے میں رکنے لگتا ہے. ورنہ ایتھوزا کی جو خاص پہچان ہے, ایک وہی کہ اسال کا نہ ہونا یا بہت معمولی مقدار میں اجابت ہونا. دوسری اس کی خاص علامت یہ ہے کہ الٹی کرتا ہے لیکن بھوک قائم ہے. عام طور پر متلی کے نتیجے میں الٹی کرنے والا بچہ تو دودھ سے بھاگتا ہے, وہ تو دودھ دیکھ کے ہی ہاتھ سے پرے پھینکے گا کہ میں نے کچھ نہیں پینا. لیکن ایتھوزا کا بچہ دودھ پیتا ہے, تھوڑی دیر لگتا ہے دودھ گرم ہوا, سارے کا سارا دودھ اسی طرح الٹ دیتا ہے, صاف ستھرا. وہ پھٹتا بھی نہیں, ابھی تھوڑا سا حصہ شاید پھٹ بھی جائے مگر اکثر بے پھٹے دودھ الٹ دیتا ہے.
اور اس کے بعد فوراً روتا ہے اور دودھ. اب وہ سارا دن کس طرح وہ دودھ اتنا پلائے؟ خاص طور پہ پاکستان میں تو ویسے بھی دودھ آج کل بڑا مشکل ہے ملنا, اور اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو مجھے اس سے یہ خیال پیدا ہوا تھا, اسی وجہ سے کہ بنیادی طور پر بچے کی صحت اتنی نہیں گری کہ جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو. جو بھوک موجود ہے تو امید موجود ہے, اور اجابت نہ ہونا اس لیے کہ وہ نیچے کو جائے تو نکلے نا. وہ نالی سوکھ گئی ہے بیچاری, وہاں تک کچھ پہنچتا نہیں. سوکھنے کی وجہ سے بعض دفعہ جڑ جاتی ہیں جلیاں یا کچھ آپس میں چپک جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ڈاکٹر کو یہ شبہ ٹھیک ہوا ہوگا کہ سوراخ نہیں ہے, مگر وہ سوراخ بنا بھی دیتا تو نیچے کچھ جاتا تو نکلتا نا. اس لیے یہ جو خاص علامتیں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اب سوکھے کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں 2-3 دوائیں. عام طور پر ان کے دائرے میں ہی مرض رہتا ہے, اور ہمارے یہاں انگلستان میں تو کم ہے موقع, لیکن ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں اور ہندوستان وغیرہ تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ عام بیماری ہے بچوں میں, اور بڑے خوفناک نظارہ ہوتا ہے سوکھے بچوں کو دیکھنا. اس لیے یہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے.